اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری فصل فضائل درود شریف، درس نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور مرحمت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی سے آخر تک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل یعنی اولاد پر، جیسے کہ آپ نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر۔ اے اللہ بے شک آپ استودع صفات اور بزرگ والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل یعنی اولاد پر، جیسا کہ برکت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر۔ بے شک آپ استودع صفات بزرگ ہیں۔ ہدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مہمانوں اور دوستوں کے لیے بجائے کھانے پینے کی چیزوں کے بہترین تحائف اور بہترین ہدیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدر ان حضرات کے ہاں مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی، جیسے کہ ان کے حالات اس کے شاہد عدل ہیں۔ اسی بنا پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہدیہ سے تعبیر کیا۔ یہ حدیث شریف بہت مشہور ہے اور حدیث کی سب کتابوں میں بہت کثرت سے ذکر کی گئی ہے اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے مختصر اور مفصل الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں اس کے بہت طریق اور مختلف الفاظ نقل کیے ہیں۔ وہ ایک حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ جب آیت شریفہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، آپ ہمیں درود شریف پڑھنے کا کس طرح حکم فرماتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل صلواتک و برکاتک آخر تک۔ دوسری حدیث میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تھے کہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں
درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ روایت مسلم و ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تمنا کرنے لگے، یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو غایت محبت اور غایت احترام کی وجہ سے جس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تامل ہوتا یا سکوت فرماتے، تو ان کو یہ خوف ہوتا کہ یہ سوال کہیں منشا مبارک کے خلاف تو نہیں ہو گیا، یا یہ کہ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تامل فرمانا پڑا۔ بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبری کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ مسند احمد و ابن حبان وغیرہ میں ایک اور روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ مجلس میں حاضر تھے۔ ان صحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، جب ہم نماز پڑھا کریں تو اس میں آپ پر درود کیسے پڑھا کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سکوت فرمایا کہ ہم لوگوں کی یہ خواہش ہونے لگی کہ یہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھا کرو تو یہ درود پڑھا کرو، اللہم صل علی محمد الی آخرہ، یعنی آخر تک۔ ایک اور روایت میں عبد الرحمن بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے، سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا، آپ پر درود کیسے پڑھا کریں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد سے آخر تک۔ مسند احمد ترمذی بقی وغیرہ کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب آیت شریفہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے پڑھا کریں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود تلقین فرمایا۔ اور بھی بہت سی روایت میں اس قسم کے مضمون ذکر کیے گئے ہیں، اور درودوں کے الفاظ میں اختلاف بھی ہے، جو اختلاف روایات میں ہوا ہی کرتا ہے، جس کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں۔ اس جگہ ظاہر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ کوئی لفظ خاص طور سے واجب نہ بن جائے۔ نفس درود شریف کا وجوب علیحدہ چیز ہے، جیسے کہ فضل رابع میں آ رہا ہے، اور درود شریف کے کسی خاص لفظ کا وجوب علیحدہ چیز ہے، کوئی خاص لفظ واجب نہیں۔ یہ درود شریف جو اس فصل کے شروع میں نمبر 1 پر لکھا گیا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے، اور حنفیہ کے نزدیک نماز میں اسی کا پڑھنا اولا ہے۔ جیسے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ سے پڑھے، تو انہوں نے یہی درود ارشاد فرمایا جو فصل کے شروع میں لکھا گیا، اور یہ درود موافق ہے اس کے جو صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت شرح منیہ سے نقل کی ہے۔ شرح منیہ کی عبارت یہ ہے کہ یہ درود موافق ہے اس کے جو صحیحین میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، انتہا، اور کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت ہے جو اوپر گزری۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی احادیث سے ان الفاظ کا تعین ہوتا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آیت شریفہ کے
امتثال امر میں سکھلائے۔ اور بھی بہت سے اکابر سے اس کا افضل ہونا نقل کیا گیا ہے۔ ایک جگہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کہ ہم لوگوں کو اللہ جل شانہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے تو کون سا درود پڑھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضہ میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا تو اس درود کے پڑھنے سے قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت حسنین کے حاشیے پر حضرت سمین نے سے نقل کیا ہے کہ یہ درود شریف سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ نماز میں اور بغیر نماز کے اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات قابل تنبیہ یہ ہے کہ زاد السعید کے بعض نسخوں میں کاتب کی غلطی سے حضرت سمین کی یہ عبارت بجائے اس درود شریف کے ایک دوسرے درود کے نمبر پر لکھ دی گئی۔ اس کا لحاظ رہے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں چند فوائد قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرض کرنا کہ سلام ہم جان چکے ہیں، اس سے مراد اتحیاتوں کے اندر السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے۔ اوجز میں امام بقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے اور اس میں بھی متعدد علماء سے یہی مطلب نقل کیا گیا ہے۔ نمبر دو، ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مثلا یوں کہا جائے کہ فلاں شخص حاتم طائی جیسا سخی ہے، تو سخاوت میں حاتم کا زیادہ سخی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث سے پاک میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دیے گئے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 10 جواب دیے ہیں۔ کوئی عالم ہو تو خود دیکھ لے، غیر عالم ہو تو کسی عالم سے دل چاہے تو دریافت کر لے۔ سب سے آسان جواب یہ ہے کہ قاعدہ اکثر یہ تو وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن بسا اوقات بعض مسالے سے اس کا الٹا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک کے درمیان میں اللہ جل شانہ کے نور کے متعلق ارشاد ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ ترجمہ، اس کے نور کی مثال اس طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہو، آخر آیت تک۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کے نور کو چراغوں کے نور کے ساتھ کیا مناسبت۔ نمبر 3، یہ بھی مشہور اشکال ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے درود کو کیوں ذکر کیا۔ اس کے بھی اوجز میں کئی جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی زاد السعید میں کئی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ بندے کے نزدیک تو زیادہ پسندیدہ جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ لہٰذا جو درود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوگا وہ محبت کی لائن کا ہوگا، اور محبت کی لائن ساری چیزیں سب سے اونچی ہوتی ہیں، لہٰذا جو درود محبت کی لائن کا ہوگا وہ یقیناً سب سے زیادہ لذیذ اور اونچا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا حبیب قرار دیا اور حبیب اللہ بنایا، اور اسی لیے دونوں کا درود ایک دوسرے کے مشابہ ہو۔ مشکات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے قصہ نقل کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اور روح ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا صفی بنایا قرار دیا۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی، بے شک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، یعنی کلیم اللہ،
اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور آدم علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں۔ یعنی بات یوں ہے، غور سے سنو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء ہوں گے، اور اس پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا، اس پر بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے، اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا، اور میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں اولین اور آخرین میں، اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد روایات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محبت اور خلوت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، اس لیے کہ ایک کے درود کو دوسرے کے درود کے ساتھ تشبیہ دی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں ہیں، اس لیے بھی آباء و اجداد کے ساتھ مشابہت بہت ممدوح ہے۔ مشکات کے حاشیے پر لمحات سے اس میں ایک نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حبیب اللہ کا لقب سب سے اونچا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ حبیب اللہ کا لقب سب سے اونچا ہے، کہ حبیب اللہ کا لفظ جامع ہے، خلت کو بھی اور کلیم اللہ ہونے کو بھی اور صفی اللہ ہونے کو بھی، بلکہ اس سے زائد چیزوں کو بھی جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہونا ہے، ایک خاص محبت کے ساتھ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یقتال بالمکیال الاوفا اذا صلی علینا اہل البیت فلیقل اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے تو ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں بنایا جائے، تو ان الفاظ سے درود پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد سے آخر تک۔ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی امی ہیں، اور ان کی بیویوں پر جو ہمارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، جیسے کہ درود بھیجا آپ نے آل ابراہیم پر، بے شک آپ ہی سردار اور احمد ہیں، بزرگ ہیں۔ نبی امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے، اور یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات، انجیل اور تمام کتابوں میں جو آسمانوں سے اتری ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں جن کو شروع حدیث، مرقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور یہ چونکہ اہم ترین معجزہ ہے کہ جو شخص لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ ایسا فصیح و بلیغ قرآن پاک لوگوں کو پڑھائے، غالباً اسی معجزے کی وجہ سے کتب سابقہ میں اس لقب کو ذکر کیا گیا۔ یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ جو یتیم کے اس نے پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو، اس نے کتنے ہی مذہبوں کے کتب خانے دھو دیے، یعنی منسوخ کر دیے۔ نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بغمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد۔ میرا محبوب جو کبھی مکتب میں بھی نہیں گیا، لکھنا بھی نہیں سیکھا، وہ اپنے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کا معلم بن گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔